السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ احزاب اور آیت نمبر 13-14 کرتے ہیں۔ چلیے تفسیر دیکھیے اور سب سے پہلے تلاوت دعا وبزدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ جب ان میں سے ایک گروہ یعنی منافقوں کی بات چل رہی ہے، منافق کیسے ہوتے ہیں، ان میں ایک بیماری ہوتی ہے منافق کی۔ تو وہ بیماری کیسی ہوتی ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں اور منہ پہ الگ دل میں الگ رکھتے ہیں وعدہ، اور جھگڑالو ہوتے ہیں۔ ابھی یہی لوگوں کے بارے میں کہ کچھ فائدہ ہوا تو مسلمانوں کے پاس بھاگے دوڑے آتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینے کو پہلے کہا جاتا تھا۔ اے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی انہی کے خاندان میں سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا مدینے کو، تو انہی کے خاندان میں سے یہ منافق لوگوں کو جب انہی کے لوگ پکارتے تھے کہ چلو پلٹو، اپنے وطن چلو، تو اب یہ جھوٹ موٹ کیا کرتے تھے، اپنی جانوں کی بہت فکر کرتے تھے۔ یہ وہ سوچتے تھے اگر جنگ میں چلے گئے تو ہم کیا مارے جائیں گے، تو یہ جھوٹ موٹ کے رخصت طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے گھر خطرے میں ہے، ایسے ہی کہتے تھے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اب یہ ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قالت کہا، طائفتن طائفہ یعنی گروہ جماعت، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل اے اہل، یہ حرف ندا ہے، یثرب یعنی مدینہ، لا مقامہ نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، فرجعوا پس لوٹ چلو، انہی کے لوگوں نے پکارا، ویستأذنوا اور وہ اجازت مانگنے لگے، فریقم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، جھوٹ موٹ کیا کہہ رہے تھے، انا بے شک، بیوتنا بیت یہ جمع ہے، جمع مکسر بیوت، ہمارے گھر تو عورتن غیر محفوظ ہے، وما حالانکہ نہیں تھے ہی یا وہ، بعورتن غیر محفوظ، ان نہیں، یریدون وہ چاہتے تھے، ارادہ اسے ہے یہ، یریدون وہ چاہتے تھے، الا مگر، فرارا وہ بھاگنا چاہتے تھے، فرار بولتے ہیں نا، وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ چلیے اب دوسری آیت یہ ہے کہ وَلَوْ اور اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا، یعنی جب وہ فتنے میں پڑنا یعنی جو خطرہ ظاہر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے، یعنی وہ یہ فتنے سے نکلنا چاہتے تھے، ایسے ہی جھوٹ موٹ وعدے اقرار کرتے تھے، شرک میں رہتے تھے، یعنی مدینہ ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائے اور ان سے مطالبہ کرے کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، تو یہ پہلے بھاگے دوڑے چلے جاتے۔ چلیے اور اس کو دیکھیے ورڈ ٹو ورڈ، ولو اور اگر دخلت داخل کیے جاتے، علیہم ان پر، من
اقطارها ان کے اطراف سے، ثم پھر سئلو وہ سوال کیے جاتے، الفتنۃ فتنے برپا کرنے کا، لا آتوہا البتہ وہ آتے اسے، وما اور نہ تلبسو وہ انتظار کرتے، بہا اس کا، الا مگر یسیرا بہت تھوڑا، یعنی وہ لوگوں کو اگر چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتے، وہ دشمن کہتے کہ ہم تم کو بہت فائدہ دیں گے، ہماری طرف آ جاؤ، یہ فوراً کیا کریں گے، مسلمان تو ہو گئے مگر فوراً اپنے فائدہ دیکھ کر وہ وہاں پر چلے جائیں گے، یہ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، ان کے دل میں تھا ہی نہیں اللہ کو ماننا، مسلمانوں میں رہنا، تو یہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ کیا ہے، یہ ادھر ادھر رہتے تھے، کبھی مسلمانوں کی طرف، کبھی کفار مشرکین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں سے بچائے۔ چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔